مسلمانوں میں وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، کیا یہ فرقے بنانا جائز ہے، یا ان فرقوں میں رہنا اور فخر سے کہنا کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ قرآن پاک تو واضح علی الاعلان فرقوں سے سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے۔ یوں کہیں کہ قرآن پاک کی روح سے فرقے بنانا تو حرام ہے، فرقے آپ قطعاً نہیں بنا سکتے۔ اب حدیث پاک کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے بن گئے تھے اور عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے تھے۔ مسلمانوں میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں 72 فرقے جہنم جائیں گے اور ایک فرقہ جنت جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اسی فرقے میں رہوں جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم اسی فرقے میں رہنا، کہیں ہم کہیں دائیں بائیں تو نہیں چلے گئے۔ اب دیکھنا کہ اس فرقے سے ہٹ نہ جانا جس فرقے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فرقہ جنت جائے گا، باقی فرقے دوزخ جائیں گے۔ آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں؟ اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو کسی محقق، محدث، کسی مفسر اور کسی عالم مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات آ جائے، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہی ارشاد فرمایا، اپنے بالخصوص شاگردوں کو فرما دیا، اگر میری بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ مارو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرقہ جنت جائے گا وہ اس کی نشانی یہ ہے، قال ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحاب کے رستے پہ ہوگا وہ جنت جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحاب کا رستہ پہلے موجود ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد ان کے صحاب اس رستے پہ تھے۔ یعنی وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ رستہ ہے مسلمانوں والا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندیوں والے رستے پہ تھے، بریلویوں والے رستے پہ تھے، شیعوں والے رستے پہ تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے رستے پہ تھے، مسلمان تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان ہونے کے لیے دعائیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اور سارے پیغمبر یہی دعائیں کرتے ہیں۔ پیغمبر اپنے بچوں کو وصیت یہی کرتے ہیں، بیٹا اسلام پہ ہی رہنا، تم مرنا بھی تو یوں پکے ہو کے مرنا کہ تم مسلمان ہی رہنا، یعنی فرقوں میں نہ بٹنا۔ تو کیا ہوا؟ ہم نے وہ فرقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے صحاب تھے، ان سے علیحدہ ہم نے راہیں نکالی اور کہا جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرقے 72-73 بنیں گے، بھائی 72 بعد میں بنیں گے۔ جو ایک فرقہ ہے اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیے، میں اگر ایک رستہ بناؤں اور کہوں کہ اپنے شاگردوں کو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، شاگرد کہیں حضور ہم بھول نہ جائیں، تو میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا کہ جو علیحدہ رستوں پہ گئے وہ ہم سے جدا ہو گئے، جو ہمارے پیچھے پیچھے آئے وہی حق پر ہیں۔ تو جس رستے پہ میں جا رہا ہوں وہ رستہ، اس کا مطلب ہے پہلے موجود ہے۔ اب جو نئے رستے بنائیں، جو نئی راہیں نکالیں، انہوں نے رستے جدا کیے ہیں۔ اب جو بھی نام بعد میں آیا انہوں نے نیا فرقہ بنایا، جو پہلا ہی نام ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے وہ فرقہ ہے مسلمانوں کا، وہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں نئے فرقے بنا لیے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ اس لیے میرے دوستو، فرقوں میں بٹنے سے بہتر ہے کہ آپ فخر سے کہیے الحمدللہ میرا وہ نام ہے، میرے مذہب کا، میری جماعت کا وہ نام ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور قرآن میں اللہ نے پسند کیا، اللہ نے رکھا ہوا سماکم المسلمین، اور میں اس جماعت میں ہوں جس جماعت کو اللہ نے چنا۔ کون سا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جو ہمارے لیے دین چنا ہے وہ دین اسلام چنا ہے۔ جو اللہ نے دین بھی اللہ نے چنا، ہماری جماعت کا نام بھی اللہ نے چنا، ہم تو اسی پہ ہی خوش ہیں، اسی پہ ہی راضی ہیں کہ اللہ جو تیری پسند وہی تیرے بندوں کی پسند۔